حدیث نمبر 1، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے بیان کریں، تبلیغ کریں، اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو، لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے دلیل ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اور سارے کا سارا دین جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے لیا گیا ہے، قرآن مجید سے لیا گیا ہے، تو دین کی بنیاد قرآن مجید ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ جو ہے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں، اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے۔ میں پہلے حدیث پورے حدیث آپ کو سناتا ہوں حوالے کے ساتھ، پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3461، 3461۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے لوگوں تک پہنچا دو، تبلیغ کرو، اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو۔ اور بنی اسرائیل، وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور بنی اسرائیل کے متعلق باتیں بیان کیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن کذب علی متعمدا، اور جس نے میری طرف سے کوئی جھوٹی بات جان بوجھ کر بنائی ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اپنی ٹھکانہ، اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لے۔ فرماتے کہ شاہد جو ہے وہ بلغوا عنی ولو آیہ، یہ حصہ ہے حدیث کا۔ حدیث صحیح ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے آپ کے نہیں بلکہ آپ پر حجت ہے۔ کیسے؟ نمبر 1، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بلغوا عنی ولو آیہ، اس فرمان کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا ہے، وہی اس آیت کی صحیح تفسیر و تشریح ہے۔ اس حدیث کی جو صحیح تشریح ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کرام کا عمل۔ آئیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو بھیجا دعوت التبلیغ کے لیے، عالم صحابہ کو بھیجا، اور نمبر 2، ایک ایک فرد کی صورت میں بھیجا، جماعت کی صورت میں نہیں بھیجا، اگرچہ جماعت کی ضرورت تھی، اگرچہ تائید کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا ایک، سیدنا عبداللہ بن مسعود کو بھیجا کوفہ کی طرف ایک، اس طریقے سے ایک ایک صحابی کر کے بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں، بغیر سمجھ کے، بغیر صحیح فہم اور تفسیر کے آپ کسی کو دعوت نہیں دے سکتے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی اور عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی، اعظم آیت فی القرآن۔ کیا آیت الکرسی آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہو اس طریقے سے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا؟ آیت الکرسی کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ توحید، اور توحید اسماء و صفات، توحید الوہیہ کے ساتھ اسماء و صفات کا بھی ذکر ہے۔ کیا آپ لوگ، اگر آپ چاہتے بھی ہیں، آپ پھر بھی صرف ان باتوں کی تبلیغ کر سکتے ہیں جو آپ کے سسٹم میں موجود ہے، اس کے علاوہ آپ آگے پیچھے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ آیت الکرسی آپ پہنچانا چاہتے ہیں، پیغام ہے، بنیادی پیغام آیت الکرسی کا توحید عبادت اور توحید اسماء و صفات ہے،
وہ پہنچا نہیں سکتے آپ. نمبر 3، اگر آپ ان کے ساتھ نکلتے ہیں اور قرآن مجید کی کوئی بھی آیت جس میں توحید یا شرک کا ذکر ہے، مثال کے طور پہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس آیت کا بنیادی پیغام ہے توحید عبادت اور شرک. توحید عبادت کو حکم دینا اور شرک، عبادت میں شرک اور عام طور پہ شرک سے آگاہ کرنا اور منع کرنا. کیا اس آیت کریمہ کی صحیح تفسیر جو سلف سے ثابت ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہو؟ کیا آپ اس آیت کریمہ کو بطور دلیل پیش کر سکتے ہو کہ قبر پرستی جو ہو رہی وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ نے سے منع فرمایا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن یوں کہنا یا علی مدد یا غوث مدد یا رسول اللہ مدد یہ شرک ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو بلغوا عنی ولو آیہ کا حق ادا نہیں ہو رہا. حقیقتاً جو ہم دیکھ رہے ہیں اس حدیث کا حق ادا نہیں ہو رہا. چوتھے نمبر پہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ مثال کے طور پہ آیت ہے، آپ یہ آیت بیان کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نبوی لوگوں کو سکھا سکتے ہو مسجد میں، اللہ کے گھر میں؟ آپ لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ضرور ہو، لیکن پھر ان کو اپنے مذہب کے حوالے چھوڑ دیتے ہو. جیسے تمہارا مذہب کہے ویسے تم نماز پڑھو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں نماز تو ہم ایک ہی جانتے ہیں جو ہے نماز نبوی. نماز حنفی، نماز شافعی، نماز مالکی اور نماز حنبلی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ نماز جعفری بھی ہے، وہ تو بہت ساری نمازیں ہیں نا. اب آپ کہتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے بھی ہو اور لوگ نماز بھی آ کے پڑھتے ہیں آپ کی بات سن کے، لیکن نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ آپ یہ کون سی آیت ہے بلغوا عنی ولو آیہ، وہ کون سی آیت ہے جو آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے پہنچا رہے ہو؟ نہ تو توحید کی آیت سے آپ صحیح طریقے سے پہنچا سکتے ہو، نہ شرک سے منع کر سکتے ہو صحیح طریقے سے، نہ صحیح طریقے سے نماز لوگوں کو سکھا سکتے، نماز نبوی نہیں سکھا سکتے لوگوں کو. پھر وہ کون سی آیت ہے جو آپ سکھانا چاہتے ہو؟ چوتھے نمبر پہ بلغوا عنی ولو آیہ کا معنی کیا ہے؟ کیا یہ معنی ہے نمبر 1 کہ جس طریقے سے یہ آیت انہیں الفاظ اور صحیح معنی کے ساتھ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اسی طریقے سے پہنچانا ہے لوگوں تک، یا اپنی سمجھ کے مطابق پہنچانا ہے؟ بلغوا عنی ولو آیہ دو آپشنز ہیں. نمبر 1، یہ آیت جو میں پہنچا رہا ہوں لوگوں تک، جس کی تبلیغ کر رہا ہوں، حدیث کا معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے حدیث سے، کہ جیسے کہ ہے ویسے کے ویسے پہنچا دو بغیر اس کی تفسیر اور تأویل کرتے ہوئے، بغیر معنی بیان کرنے کے، یا اگر معنی بیان کرنا ہے تو وہی معنی بیان کرو جو سلف سے ثابت ہے، یعنی جو معنی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. یا تیسری آپشن بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو جس کی سمجھ بھی ہو، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کی اپنی سمجھ ہو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کے اپنے علماء کی سمجھ ہو کوئی مشکل نہیں ہے. اس حدیث مبارکہ سے مقصد کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا مقصد تھا؟ اگر آپ کو معنی آتا ہے صحیح معنی تب تو معنی بھی بیان کریں. صحیح معنی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مراد تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی. اور اگر آپ کو معنی نہیں آتا، وہ آیت جیسے کہ جیسے ویسے کی ویسے پہنچا دو.
وہ معنی نہیں جو آپ سمجھتے ہو، وہ خاص طور پر وہ معنی جو صحیح معنی سے ٹکراتا ہے، اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، یعنی دلیل اس بات کی کہ اگر آیت پہنچانی تو ویسے کہ ویسے پہنچاؤ جیسے کہ ہے، بغیر اس میں رد و بدل کرنے کے، یا اگر آپ کو معنی صحیح معنی آتا ہے، صحیح تفسیر آتی ہے، تو پھر وہ صحیح معنی اور صحیح تفسیر کے ساتھ بیان کرنے کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو پر نور کر دے جس نے ہم سے حدیث کو سنا، اسے یاد کر لیا اور دوسروں تک پہنچا دیا، جیسے سنا ویسے پہنچا دیا۔ کیونکہ ممکن ہے کہ سننے والا کیونکہ ممکن ہے کہ سننے والے سے بہتر سمجھنے والا وہ ہو جو سن رہا ہے۔ ایک تو حامل فقہ ہے جس نے اس علم کو سنا ہے، اس حدیث کو سنا ہے، اور اس شخص تک پہنچا دیا جو اس سے زیادہ سمجھنے والا ہے، جو پہنچا رہا ہے۔ اور یہ حدیث ترمذی میں حدیث نمبر 2656 ہے۔ نمبر 5، اب اپنے تبلیغی منہج کو دیکھ لیں آپ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آیتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ آیت، اور آیت سے مراد عموم ہے، آیت کے 2 معنی ہیں، ایک تو معنی خاص یعنی قرآن مجید کی آیت، ایک معنی ہے عام یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی جس میں قرآن اور صحیح حدیث شامل ہے، قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں۔ تو اس میں بلغوا عنی ولو آیہ میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، عموم میں جو عام معنی ہے، یعنی پوری شریعت کی بنیاد ہے قرآن اور سنت۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آپ کا جو طریقہ تبلیغ ہے، کیا جو آیتیں آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ان آیتوں کی مراد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، یا کچھ اور ہے؟ میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں۔ مثال نمبر 1، فضائل تبلیغ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صادقین سچوں کے ساتھ رہو۔ فضائل تبلیغ میں شیخ محمد زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ صادقین سے مراد یہاں پر مشائخ صوفیہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہاں پہ اس آیت کریمہ میں وکونوا مع الصادقین، مشائخ صوفیہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے۔ دوسری مثال فضائل قرآن میں لکھتے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ید سے مراد جو ہے وہ دست قدرت ہے، کیونکہ اس کے ظاہر لینے سے بدعقیدگی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے الرحمن علی العرش استوى، استولا کہنا بھی درست ہے، استوى کی جگہ استولا، جیسے کہ المفند عقائد علماء دیوبند میں نے بیان کیا تھا پہلے۔ اور پوری فضائل اعمال دیکھ لیں آپ، فضائل اعمال میں احادیث کو بیان کیا گیا، تقریباً ہر باب میں 40 حدیث ہے تقریباً۔ ان احادیث کے بعد مختلف قصے بیان کیے ہیں جو ان احادیث کی تشریح اور ترجمانی کرتے ہیں۔ فوائد میں ابھی آپ دیکھیں تو مختلف قصے بیان کیے گئے ہیں، اور ان قصوں میں بڑی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں۔ کیا یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا یہ آیتیں آپ پہنچا رہے ہیں؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ حدیث
آپ کے لیے حجت نہیں بلکہ آپ پر حجت ہے.